مفتی عبدالشکور مرحوم مفتی عبدالشکور مرحوم نے لکی مروت میں جمعیت علماء اسلام کے تحصیل صدر کے عہدے سے اپنی قائدانہ زندگی کا سفر کا آغاز کیا۔ آپ 2018 میں رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے اور 2023 تک مجلس عمل پارٹی کی نمائندگی کرتے رہے۔ مزید برآں تا دم مرگ آپ وفاقی وزیر برائے مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی کے عہدے پر فائز رہے۔ سماجی تحفظ، بہبود اور تعلیم کے علاوہ پارلیمانی کمیٹیوں میں بھی آپ کا کردار مثالی رہا۔ خدمات عامہ کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے مفتی عبدالشکور مرحوم کو ہلال امتیاز بعد از وفات کا اعزاز عطا کیا ہے۔ آپ کا اعزاز آپ کے بیٹے جناب محمد وصول کریں گے۔ جناب فواد حسن فواد۔ پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کے ایک ممتاز سابق ممبر جناب فواد حسن فواد نے حکومت پاکستان کے لیے مختلف عہدوں پر خدمات سر انجام دیں۔ وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری کے طور پر آپ نے تمام سرکاری معاملات کو منظم کرنے، وزارتوں، صوبوں اور وفاق کے مابین رابطے اور سی پیک منصوبوں اور بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے تحت انفراسٹرکچر اور توانائی کے منصوبوں کی سربراہی کی۔ خدمات عامہ کے شعبے میں ان کی شاندار خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب فواد حسن فواد کو ہلال امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ آپ کا اعزاز آپ کے بیٹے جناب سلال حسن وصول کریں گے۔ راجہ نعیم اکبر۔ راجہ نعیم اکبر نے بطور وفاقی سیکرٹری قانون ریکوڈک تنازع کے کامیاب حل میں غیر معمولی کردار ادا کیا، جس سے اربوں ڈالر کی بچت ہوئی۔ آپ کی لگن، پیشہ ورانہ مہارت اور مذاکراتی عمل سے تمام فریقین کے لیے ایک منصفانہ، شفاف اور فائدہ مند تصفیے کا حصول ممکن ہوا۔ خدمات عامہ کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے راجہ نعیم اکبر کو ہلال امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ کیپٹن ریٹائرڈ زاہد سعید۔ کیپٹن ریٹائرڈ زاہد سعید نے اپنی بصیرت، قیادت اور ثابت قدمی سے اپنی پہچان بنائی۔ بطور سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو پنجاب آپ نے ای اسٹیمپ پیپر متعارف کرایا۔ فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے ممبر اور بعد ازاں چیئرمین کے طور پر آپ نے سرکاری افسران کی تقرری میں میرٹ کی بالادستی کو قائم رکھا۔ خدمات عامہ کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے کیپٹن ریٹائرڈ زاہد سعید کو ہلال امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ جناب سبطین فضل حلیم۔ جناب سبطین فضل حلیم ایشیائی ترقیاتی بینک اور اسلامی ترقیاتی بینک میں پاکستان کی کامیاب نمائندگی کر چکے ہیں۔ آپ نے لاہور اورنج لائن میٹرو ٹرین منصوبے کے کامیاب نفاذ کے ساتھ ساتھ لاہور، راولپنڈی، اسلام آباد اور ملتان میں بس ریپڈ ٹرانزٹ سسٹم
کی منصوبہ بندی کی اور کام کا آغاز کیا۔ آپ نے اپنے منصوبوں کے مذاکرات کے دوران اپنے مؤثر حکمت عملی کی بنا پر $660 ملین کی بچت کروائی۔ خدمات عامہ کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب سبطین فضل حلیم کو ہلال امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ جناب زاہد اختر زمان، جناب زاہد اختر زمان نے پنجاب کے چیف سیکرٹری کی حیثیت سے بے شمار اصلاحات کی سربراہی کی ہے۔ آپ کی بصیرت افروز سربراہی ڈیجیٹائزیشن، زراعت، مالیات، ٹرانسپورٹیشن اور پبلک فائنینشل مینجمنٹ میں اہم تبدیلیوں کا باعث بنی ہے۔ آپ نے سڑکوں کے انفراسٹرکچر کی حفاظت کے لیے لوڈ مینجمنٹ کا نظام متعارف کروایا، جس سے سالانہ کئی بلین روپے کی بچت عمل میں آئی۔ آپ نے کپاس کے زیر کاشت رقبے کو 1 ملین ایکڑ سے بڑھا کر 4.6 ملین ایکڑ کیا، جس سے قومی معیشت میں نمایاں بہتری آئی۔ خدمات عامہ کے شعبے میں آپ کی شاندار کارکردگی کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب زاہد اختر زمان کو ہلال امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ لیفٹیننٹ محمد اکرم خان، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد اکرم خان نے بطور وائس چانسلر UET لاہور کو انتظامی اور مالی مشکلات سے نکال کر ایک نئی زندگی عطا کی۔ آپ کی سربراہی میں UET لاہور کے 33 شعبہ جات، 15 تحقیقی مراکز، 55 پوسٹ گریجویٹ اور 25 انڈر گریجویٹ پروگرامز تک توسیع عمل میں آئی۔ UET کے بعد آپ نے پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ میں نصاب کی بہتری میں اہم کردار ادا کیا۔ خدمات عامہ کے شعبے میں آپ کی نمایاں خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد اکرم خان کو ہلال امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ ڈاکٹر محمد جہانزیب خان، ڈاکٹر محمد جہانزیب خان معاشی نظم و ضبط، سرمایہ کاری کے فروغ، نجکاری اور مالیاتی استحکام کی پالیسیز میں مہارت رکھتے ہیں۔ آپ کے متعدد عہدوں میں ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن، سیکریٹری ریونیو، چیئرمین FBR، سیکریٹری سرمایہ کاری، چیئرمین PND بورڈ پنجاب سر فہرست ہیں۔ آپ نے پاکستان کی اقتصادی اور تجارتی سفارتکاری اور CPEC منصوبوں کے نفاذ میں نمایاں کردار ادا کیا۔ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی اور نیشنل ڈیزاسٹر رسک مینجمنٹ فنڈ میں آپ نے بنیادی کردار ادا کیا۔ خدمات عامہ کے شعبے میں ان کی شاندار کارکردگی کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے ڈاکٹر محمد جہانزیب خان کو ہلال امتیاز سے نوازا ہے۔
سید طارق فاطمی اپنے فارن سروس کے 35 سالہ کریئر کے دوران ماسکو، نیو یارک، واشنگٹن اور بیجنگ میں اہم سفارتی عہدوں پر فائز رہے۔ آپ نے بطور پاکستانی سفیر عالمی سطح پر پاکستان کے مفادات کے تحفظ کے لیے استعداد اور لگن کا مظاہرہ کیا۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے امور خارجہ کی حیثیت سے آپ نے پاکستان کی خارجہ پالیسی کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا۔ خدمات عمل کے شعبے میں آپ کی شاندار خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے سید طارق فاطمی کو ہلال امتیاز کے اعزاز سے نوازا ہے۔ جناب طارق باجوہ، ایس اے پی ایم برائے فائنانس، گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان، سیکریٹری فائنانس اور دیگر اہم عہدوں پر فائز رہ چکے ہیں۔ آپ نے ٹیکس وصولی، مالیاتی شمولیت، ڈیجیٹل فائنانس اور پینشن اصلاحات کے ذریعے پاکستان کی معاشی ترقی اور استحکام میں اپنا کردار ادا کیا۔ خدمات عامہ کے شعبے میں ان کی شاندار خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب طارق باجوہ کو ہلال امتیاز کے اعزاز سے نوازا ہے۔ جناب طارق محمود پاشا، وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے ریونیو کی حیثیت سے اس اقتصادی ٹیم کا حصہ تھے جس نے IMF کے ساتھ کامیابی سے مذاکرات کیے۔ 2017-18 میں آپ نے بطور چیئرمین FBR ٹیکس ٹو GDP کی شرح کو 11.2% تک پہنچا دیا۔ خدمات عامہ کے شعبے میں آپ کی شاندار کارکردگی کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب طارق محمود پاشا کو ہلال امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ جناب جاوید اسلم، کا کریہ عوامی خدمت کی بہترین کارکردگی کا مظہر ہے۔ آپ نے نجی فنڈنگ کے ذریعے سیالکوٹ میں پبلک انفراسٹرکچر کو نمایاں طور پر بڑھایا۔ لیبر، ٹرانسپورٹ، PND اور تعلیم سمیت پنجاب کے 7 محکموں کے سیکرٹری بھی رہے۔ وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری کے طور پر آپ نے وزیر اعظم کے دفتر کی کارکردگی میں نمایاں بہتری لائی۔ خدمات عامہ کے شعبے میں ان کی شاندار خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب جاوید اسلم کو ہلال امتیاز کے اعزاز سے نوازا ہے۔
جناب احمد عرفان اسلم، جناب احمد عرفان اسلم نے حکومت پاکستان کے انٹرنیشنل ڈسپیوٹ یونٹ کے سربراہ کے طور پر ریکوڈک تنازع کے کامیاب حل میں غیر معمولی کردار ادا کیا، جس سے اربوں ڈالر کی بچت ہوئی۔ آپ کی مؤثر قانونی چارہ جوئی اور نمائندگی نے تمام فریقین کے لیے ایک منصفانہ، شفاف اور فائدہ مند تصفیے کے معاہدے کو یقینی بنایا۔ پاکستان کے نامزد نمائندے کے طور پر آپ نے بھارت کے ساتھ سندھ طاس معاہدے کے تحت مقبوضہ کشمیر میں 2 ہائیڈرو الیکٹرک پلانٹس کے ڈیزائن اور تعمیر کے تنازعات میں کامیابی سے ثالثی کی ہے۔ خدمات عامہ کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب احمد عرفان اسلم کو ہلال امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ ڈاکٹر عثمان انور، ڈاکٹر عثمان انور نے بحیثیت انسپکٹر جنرل پولیس پنجاب پولیس فورس کی اثر نو تنظیم سازی اور دور رس اصلاحات کی، خصوصاً پولیس خدمات کی فراہمی، تھانوں کی الیکٹرانک مانیٹرنگ، شہداء کے ورثہ کی فلاح و بہبود اور ان کے لیے روزگار کا بندوبست، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور انسداد دہشت گردی کے زمرے میں آپ کی کاوشیں بہت اہم ہیں۔ معاشرے کے کمزور طبقوں، خاص طور پر خواجہ سراؤں، خواتین، بچوں اور ضعیف افراد کی مرکزی دھارے میں شمولیت آپ کے کارہائے نمایاں ہیں۔ خدمات عامہ کے شعبے میں آپ کی شاندار خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے ڈاکٹر عثمان انور کو ہلال امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ جناب احمد شاہ، جناب محمد احمد شاہ آرٹس کونسل پاکستان میں اپنے نصب العین، شدت پسندی اور تشدد کا مقابلہ کرنے کے لیے فن اور ثقافت بہترین ہتھیار ہیں کے ذریعے اسے مضبوط بنانے کے لیے کوشاں ہیں۔ علاوہ ازیں آپ تمام طبقات کے درمیان امن، ہم آہنگی اور ثقافتی ورثے کے فروغ کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ فن کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب محمد احمد شاہ کو ہلال امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ جناب محمود احمد طاہر بھٹی، جناب محمود احمد طاہر بھٹی مشہور پاکستانی فرینچ فیشن ڈیزائنر ہیں۔ آپ کو 10 مختلف ملکوں کے اعزازات سے بھی نوازا جا چکا ہے۔ آپ نیشنل ہاسپٹل لاہور اور پاکستان انسٹیٹیوٹ آف فیشن ڈیزائن لاہور کے بانیوں میں سے ایک ہے۔ آپ کے فلاحی کام مثلاً یونیورسٹی طلباء کے لیے وظائف، 100 نادار لڑکیوں کی شادی کے انتظامات اور زلزلہ گان کے لیے فنڈز جمع کرنا آپ کی انسانی دوستی کا مثالیں ہیں۔ فلم ہدایات کاری، فیشن ڈیزائننگ کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے
جناب محمود احمد طاہر بھٹی کو ہلال امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ پروفیسر انور مسعود، پروفیسر انور مسعود عصر حاضر کے بہترین پاکستانی شعراء میں سے ایک ہے۔ آپ کی کچھ مزاحیہ پنجابی نظمیں جیسے کہ انار کلی دی مجھ، لسی تے چاہ، جہلم دا پل اور اج کی پکائیے بے پناہ مقبول ہوئیں۔ آپ روزمرہ کے مسائل عام فہم اور لطیف پیرائے میں بیان کرنے کا فن جانتے ہیں۔ آپ کو رائٹرز گلڈ ایوارڈ، ہجرا ایوارڈ اور صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی سمیت کئی اعزازات سے نوازا جا چکا ہے۔ فن شاعری کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے پروفیسر انور مسعود کو ہلال امتیاز عطا کیا ہے۔ بریگیڈیئر عاطف رفیق، بریگیڈیئر عاطف رفیق نے ریکارڈک تنازع کے کامیاب حل میں اہم کردار ادا کیا۔ آپ کی گراں قدر کوششیں اور تحقیقاتی ان پٹ کی بدولت پاکستان کو بڑے مالی نقصان سے بچا لیا گیا۔ آپ کی پیشہ ورانہ مہارت کے نتیجے میں ریکارڈک کا ایک منصفانہ اور باہمی طور پر فائدہ مند تصفیے کا معاہدہ عمل میں آیا۔ خدمات عامہ کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے بریگیڈیئر عاطف رفیق کو ہلال امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ جناب شاہد خان، جناب شاہد خان کا کریہ پاکستان اور بیرون پاکستان اہم انتظامی عہدوں پر محیط ہے۔ سعودی عرب میں بطور ڈائریکٹر جنرل حج آپ نے پاکستانی حاجیوں کی فلاح و بہبود پر خصوصی توجہ دی۔ بطور ہوم سیکرٹری پنجاب اور وفاقی سیکرٹری داخلہ پاکستان کی پہلی داخلی سلامتی پالیسی اور دہشت گردی کے خلاف نیشنل ایکشن پلان وضع کرنے میں آپ کا کردار بنیادی رہا۔ خدمات عامہ کے شعبے میں ان کی شاندار خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب شاہد خان کو ہلال امتیاز کے اعزاز سے نوازا ہے۔ جناب راحت علی خان،
جناب راحت علی خان ایک معروف پاکستانی قوال اور شعراء آفاق گلوکار ہیں۔ 2016 میں آپ کو آکسفورڈ یونیورسٹی کی میوزک فیکلٹی کی جانب سے لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ سے نوازا گیا اور موسیقی کے ایک کمرے کو آپ کے نام سے منسوب کیا گیا۔ بعد ازاں آکسفورڈ یونیورسٹی نے آپ کو موسیقی میں ڈاکٹریٹ کی اعزازی سند سے بھی نوازا۔ فن، قوالی، گلوکاری کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب راحت علی خان کو ہلال امتیاز کے اعزاز عطا کیا ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر مختار احمد۔ پروفیسر ڈاکٹر مختار احمد کی زیر سرپرستی پاکستان کی 3 یونیورسٹیاں رینکنگ کے ٹاپ 500 ادارے میں شامل ہوئیں۔ مزید برآں 29 پاکستانی ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس ٹاپ 500 اداروں کی OS ایشیا رینکنگ میں جگہ بنائی۔ آپ نے پاکستان کے اعلیٰ تعلیم کے شعبے میں مستحکم کرنے کے لیے بین الاقوامی اداروں کے ساتھ تعاون کو بھی فعال طور پر آگے بڑھایا۔ تعلیم کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے پروفیسر ڈاکٹر مختار احمد کو ہلال امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر شاہد محمود بیگ۔ پروفیسر ڈاکٹر شاہد محمود بیگ نے موروثی بیماریوں کی روک تھام کے لیے بیماریوں کی جینز کی دریافت، قبل از پیدائش تشخیص اور جینیاتی مشاورت کے لیے ہیومن جینومکس کی جدید ترین تحقیقی سہولیات قائم کی ہیں۔ علاوہ ازیں آپ نے 2000 سے زائد خاندانوں کو میوٹیشن اسکریننگ، کاسکیڈڈ ٹیسٹنگ اور جینیاتی مشاورت بھی فراہم کی۔ سائنس کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے پروفیسر ڈاکٹر شاہد محمود بیگ کو ہلال امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر اقرار احمد خان۔ پروفیسر ڈاکٹر اقرار احمد خان 2 یونیورسٹیوں کے وائس چانسلر کے طور پر خدمات انجام دے چکے ہیں۔ آپ نے آلو کی ایک ورائٹی پارز 70 اور آم کی 10 اقسام متعارف کروائیں، بغیر بیج کے کینوں کی افزائش پر تحقیق اور گندم کی نئی نباتاتی اقسام دریافت کی۔ آپ کی شاندار کارکردگی کے اعتراف میں فرانسیسی حکومت نے 2014 میں آپ کو عقدغے دے پالمز اکادمیک کے اعزاز سے نوازا۔ تعلیم کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے پروفیسر ڈاکٹر اقرار احمد خان کو ہلال امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد عمر۔
प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद उमर ने रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनते ही से जदीद खतूत पर इस्तवार किया। आपकी अनथक काविशों के नतीजे में RMU लगातार 2021 और 2022 में टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग में पहले नंबर पर रही और पाकिस्तान की बेहतरीन मेडिकल यूनिवर्सिटी करार पाई। आप ORIC और सिमुलेशन लैब का क़याम अमल में लाए, जिससे ज़ेर तरबियत डॉक्टरों की काबिलियत में बेपनाह इजाफा हुआ। तालीम मेडिकल साइंसेस के शोबे में आपकी गिरां कदर खदमात के इतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद उमर को हिलाल इम्तियाज़ का एजाज़ अता किया है। प्रोफेसर डॉक्टर आदिल नजम। प्रोफेसर डॉक्टर आदिल नजम आलमी सतह पर माहिर तालीम और दानिश्वर की हैसियत से पहचाने जाते हैं, जो तरक्की पजीर ममालिक में माहौलियाती पॉलिसी और जनूबी एशियाई सियासत में अपनी महारत के लिए मशहूर हैं। आपकी मुतअद्दिद तसानीफ़ में से एक इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज खसूसन काबिल ज़िक्र है, जो कि अल गोर के साथ 2007 में अमन का नोबेल इनाम हासिल किया। साइंस के शोबे में आपकी गिरां कदर खदमात के एतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने प्रोफेसर डॉक्टर आदिल नजम को हिलाल इम्तियाज़ का एजाज़ अता किया है। आपका एजाज़ आपकी वालदा मोहतरमा परवीन नजम वसूल करेंगी। जनाब जाहिद मलिक मरहूम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने जनाब जाहिद मलिक को हिलाल इम्तियाज़ बाद वफ़ात का एजाज़ अता किया है। आपका एजाज़ आपकी बेवा जनाब बिलाल सिद्दीक कामियाना। जनाब बिलाल सिद्दीक कामियाना ने बतौर CCPO लाहौर जराइम से लड़ने का अदा किया। आपकी मस्बत और जामे हिकमत अमली से 5 माह के अंदर जराइम में 12% कमी वाक़ हुई। आपकी कमान में मुल्ज़मान की गिरफ्तारी में नुमायाँ पेशरफ्त हुई। आपने मुतअद्दिद शोहदा के ख़ानदानों की देखभाल को यकीनी बनाया। खदमात आमा के शोबे में इनकी शानदार खदमात के एतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने जनाब बिलाल सिद्दीक कामियाना को हिलाल इम्तियाज़ से नवाजा है। जनाब तनवीर अहमद। अमेरिका में पाक फूड्स के CEO जनाब तनवीर अहमद ने पाकिस्तान की सेहत, तालीम और समाजी शोबों में अपनी फ़लाही कोशिशों के साथ साथ पाकिस्तान अमेरिका दो तरफ़ा ताल्लुकात को फ़रोग़ देने में नुमायाँ किरदार अदा किया। आपकी इंसान दोस्ती में नस्ट को स्कॉलरशिप के लिए $9 मिलियन, सैलाब ज़दगान के लिए 75 मिलियन रुपए का अतिया और एक मुफ्त डायलिसिस सेंटर का क़याम शामिल है। इंसान दोस्ती के शोबे में आपकी शानदार खदमात के एतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने जनाब तनवीर अहमद को हिलाल इम्तियाज़ का एजाज़ अता किया है।
Hilale Qaid-e-Azam, His Excellency Mr. Sultan bin Abdul Rahman Al Marshad. Mr. Sultan Al Marshad has led the Saudi Fund for Development since 2021. His Excellency has been instrumental in fostering cooperation between the Kingdom of Saudi Arabia and Pakistan. With extensive experience, he has facilitated crucial agreements for infrastructure development in Pakistan, which includes financing the Mohammed Dam hydropower project. His strategic oversight has opened many avenues for bilateral collaboration, which has made him a key player in shaping the future financial and economic cooperation between the two nations. In recognition of his outstanding services to Pakistan, the President of the Islamic Republic of Pakistan has been pleased to confer upon Mr. Sultan bin Abdul Rahman Al Marshad the award of Hilale Qaid-e-Azam. Mr. Yonghi, Mr. Yonghi's outstanding leadership in the Asian Development Bank has greatly supported Pakistan's development efforts. His persistent endeavors have led to significant financial aid inflows, including $475 million in emergency assistance. His role in providing the much-needed relief during the COVID-19 pandemic and post-floods rehabilitation in 2022 was critical. His strong leadership improved coordination amongst international organizations and stakeholders, resulting in a more and effective response to the national challenges. In recognition of his outstanding services to Pakistan, the President of the Islamic Republic of Pakistan has been pleased to confer upon Mr. Yonghi the award of Hilale Qaid-e-Azam. His Excellency Mr. Khalifa Jassim Al Kuwairi. Mr. Khalifa Jassim Al Kuwairi, the Director General of the Qatar Fund for Development, has made sincere and significant efforts to expand Qatar's development assistance to Pakistan. Under his leadership, Qatar has made enduring contributions in the fields of school education, infrastructure, health, and humanitarian relief. His Excellency's most notable initiatives include enrolling almost 1 million out-of-school children, upgrading Lahore's airport's lightning and landing systems, administering over 500 million doses of polio vaccine, and providing critical support during crises such as the COVID-19 outbreak and the 2022 floods, aiding over 200,000 people. In recognition of his outstanding services to Pakistan, the President of the Islamic Republic of Pakistan has been pleased to confer upon Mr. Khalifa Jassim Al Kuwairi the award of Hilale Qaid-e-Azam. Mr. Knut Ostby. Mr. Knut Ostby served as the resident representative of the UNDP in Pakistan from 2020 to 2023. With vast experience in development, human rights, and humanitarian affairs across 17 countries, he generated and coordinated a comprehensive response to the challenge of post-flood relief in 2022. His untiring efforts to sensitize the international community on Pakistan's climate change vulnerability contributed towards concrete outcomes.
In recognition of his outstanding services to Pakistan, the President, Islamic Republic of Pakistan, has been pleased to confer upon Mr. Knut Ostby the award of Hilal-e-Qaid-e-Azam. Dr. Sebastian Post. Dr. Sebastian Post, with over 33 years of experience in development cooperation and climate protection, has held prominent roles in the German Ministry for Development Cooperation, the UN in Geneva, and as a development policy advisor in the German Parliament. As head of development cooperation in the German embassy in Islamabad in 2022, he was instrumental in the provision of significant post-flood relief by Germany. In recognition of his outstanding services to Pakistan, the President, Islamic Republic of Pakistan, has been pleased to confer upon Dr. Sebastian Post the award of Hilal-e-Qaid-e-Azam. Dr. Philippe Steinmetz. Dr. Philippe Steinmetz, a civil servant of the French Ministry of Agriculture, joined the French Agency for Development in Islamabad in September 2019. His professionalism, earnest commitment, and sense of camaraderie not only led to the successful development of a diverse portfolio in energy and urban and local development, but also produced an effective response during the COVID-19 and post-flood crisis. In recognition of his outstanding services to Pakistan, the President of the Islamic Republic of Pakistan has been pleased to confer upon Dr. Philippe Steinmetz the award of Hilal-e-Qaid-e-Azam. Mr. Thinwat will receive the award on his behalf. Mr. Michael P. Rossman. Mr. Michael Rossman has over 30 years of international development experience in the public and private sectors. He has served as a Foreign Service Officer in various countries, including Georgia and Afghanistan. As Deputy Mission Director of USAID in Pakistan, Mr. Rossman's work has encompassed a range of projects in disaster assistance, education, and infrastructure development. In recognition of his outstanding services to Pakistan, the President of the Islamic Republic of Pakistan has been pleased to confer upon Mr. Michael P. Rossman the award of Hilal-e-Qaid-e-Azam. Ms. Kate will receive the award on his behalf. Ms. Samantha Power. Ms. Samantha Power has an illustrious career as a journalist, diplomat, and author. She has headed the USAID since 2021. Celebrated for her Pulitzer Prize-winning work and respected globally for keeping humanitarian crises in the limelight, Ms. Power has been named in the Forbes World's 100 Most Powerful Women, Foreign Policy's Top 100 Global Thinkers, and twice in Time's 100 Most Influential People. As a committed proponent of the Pakistan-US cooperation, she focuses on sectors like health, education, and climate change in Pakistan. In recognition of her outstanding services to Pakistan, the President, Islamic Republic of Pakistan, has been pleased to confer upon Ms. Samantha Power the award of Hilal-e-Qaid-e-Azam. Ms. Kate will collect the award on her behalf. Sitara-e-Qaid-e-Azam, Mr. Abdullah Al-Mutairi.
Mr. Abdullah Al-Mutahiri is the CEO of Enertech Holding Company. He showcases exemplary leadership in energy innovation. Under his guidance, Enertech excels in venture capital, notably in Kuwait and globally. Mr. Abdullah Al-Mutahiri has played a critical role in bringing much-needed investment to Pakistan. In recognition of his outstanding services to Pakistan, the President of the Islamic Republic of Pakistan has been pleased to confer upon Mr. Abdullah Al-Mutahiri the award of Sitara-e-Pakistan. Sitara-e-Shujaat, Janab Tariq Mahmood. جناب طارق محمود نے بطور جوائنٹ ڈائریکٹر IB متعدد مربوط کارروائیوں کی قیادت کی، جس کے نتیجے میں اسلام آباد راولپنڈی میں خود کو حملوں کی منصوبہ بندی کرنے والے ماسٹر مائنڈ، اس کے 3 ساتھی، ایک دہشت گرد تنظیم کے اہم کمانڈر اور اس کے 6 ساتھیوں کی گرفتاری عمل میں آئی۔ شجاعت کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی بہادری کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب طارق محمود کو ستارہ شجاعت کا اعزاز عطا کیا ہے۔ جناب محمد عامر نسیم۔ جناب محمد عامر نسیم ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل IB نے انتہائی پرخطر حالات میں متعدد آپریشنز کی قیادت کی، جس کے نتیجے میں دہشت گردی کے متعدد مذموم منصوبوں کی ناکامی اور منصوبہ بندی کرنے والے ماسٹر مائنڈ اور اس کے 3 ساتھیوں کی گرفتاری ممکن ہوئی۔ شجاعت کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی بہادری کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب محمد عامر نسیم کو ستارہ شجاعت کا اعزاز عطا کیا ہے۔ جناب ماجد سلیم ملک۔ جناب ماجد سلیم ملک IB میں سینئر مینیجر کے عہدے پر فائز ہیں۔ آپ نے انتہائی پرخطر ماحول میں ایک انتہائی حساس آپریشن کی بڑی بہادری سے کمان کی، جس کے نتیجے میں 2022-2023 تک شمالی وزیرستان میں یکے بعد دیگرے خودکش دھماکوں میں ملوث ایک خطرناک عسکریت پسند تنظیم کے 4 ارکان کو گرفتار کیا گیا۔ شجاعت کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی بہادری کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب ماجد سلیم ملک کو ستارہ شجاعت کا اعزاز عطا کیا ہے۔ جناب اختر حیات خان۔ جناب اختر حیات خان پاکستان پولیس سروس کے ایک ممتاز افسر ہیں۔ 2007 میں سوات میں بطور ضلعی پولیس افسر آپ کو تحریک طالبان سے شدید عسکریت پسندی کا سامنا کرنا پڑا۔ معلم جبہ میں امن بحال کروانے اور اسے سیاسی سرگرمیوں کے لیے دوبارہ کھلوانے میں آپ کا کردار مثالی رہا۔ دوران ملازمت آپ نے مجموعی طور پر 643 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے، جس کے نتیجے میں 403 دہشت گردوں کو گرفتار یا بے اثر کیا گیا۔ خدمات
پاکستان کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی کارکردگی کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب اختر حیات خان کو ستارہ شجاعت کا اعزاز عطا کیا ہے۔ لیفٹیننٹ کمانڈر ریٹائرڈ مقدس حیدر۔ فروری 2023 میں تحریک طالبان پاکستان کے دہشت گردوں نے کراچی پولیس آفس پر دھاوا بول دیا۔ اس وقوعے کے دن ڈی آئی جی مقدس حیدر نے اپنے فرائض سے بڑھ کر جان کو خطرے میں ڈالا کیونکہ وہ علاقہ آپ کی حدود سے باہر تھا۔ آپ کی شدید فائرنگ کے باوجود پولیس یونٹ کے احاطے میں داخل ہوئے، وہاں پہ موجود پولیس اہلکاروں کی کمان سنبھالی اور 3 دہشت گردوں کو ہلاک کیا۔ شجاعت کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے لیفٹیننٹ کمانڈر ریٹائرڈ مقدس حیدر کو ستارہ شجاعت کا اعزاز عطا کیا ہے۔ جناب محمد یونس شہید۔ سپاہی محمد یونس شہید انتہائی پرخطر حالات میں باجوڑ کے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز ہاسپٹل میں مین گیٹ پر تعینات تھے۔ دریں اثنا ایک برقع پوش خودکش حملہ آور خاتون نے ہسپتال میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ آپ نے اسے اندر سے داخل ہونے سے روکا۔ اپنے مذموم منصوبے کو ناکام ہوتا دیکھ کر اس خاتون نے خود کو ایک دھماکے سے اڑا لیا، جس کے نتیجے میں سپاہی محمد یونس نے موقع پر ہی جام شہادت نوش کیا۔ خدمات پاکستان کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی بہادری کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب محمد یونس شہید کو ستارہ شجاعت بعد شہادت کا اعزاز عطا کیا ہے۔ آپ کا اعزاز آپ کے بیٹے میاں محمد یوسف وصول کریں گے۔ جناب نظام اللہ شہید۔ جناب نظام اللہ شہید کا تعلق ریسکیو سروس سے تھا۔ آپ کو اپنی ٹیم کے ساتھ لنگبر مانگا پہاڑی کی چوٹی پر تحصیل چکسر کے جنگل میں لگنے والی آگ بجھانے کی اہم ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ آپ اپنے فرائض کی انجام دہی میں مصروف تھے کہ اچانک ہوا کی سمت میں غیر معمولی تبدیلی کی وجہ سے آپ اور آپ کے 4 ساتھی اس آگ کی لپیٹ میں آ گئے۔ آپ کو 3rd ڈگری برنز آئے جو کہ جان لیوا ثابت ہوئے۔ خدمات پاکستان کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی بہادری کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب نظام اللہ شہید کو ستارہ شجاعت بعد شہادت کا اعزاز عطا کیا ہے۔ آپ کا اعزاز آپ کے بھائی جناب امین الحق وصول کریں گے۔